کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا مانگنے والا تیرا، کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا، ہم لوگ طاق رات میں موجود ہیں اور محبوب کا وسیلہ ہے جو ہماری بخشش ہونی، تو تاجدار گولڑا تضمین میں کہتے ہیں، پھر سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے سرکار کی بارگاہ میں کیسی بات عرض کی، مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی، تو نے ہر گام پہ کی میری حمایت کتنی، کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، آقا ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کافی ہے اشارہ تیرا، کتا جو ہوتا ہے نا اس کو آپ روٹی کھلاتے رہیں اور پھر
اس کو دھتکاریں وہ پھر بھی در چھوڑ کے نہیں جاتا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کے صدقے ہی ہم بچے چلے آ رہے ہیں، وگرنہ ہمارے کرتوت تو یہ ہیں کہ پتھروں کی بارشیں ہوں، چہرے مسخ ہو جائیں، لیکن سرکار کی وجہ سے ہم بچے چلے آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم پھر التجا بھی کرتے ہیں، کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار، یہی طفلی او جوانی کے بتائے مہو سال، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ جھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ، غم دوران سے جو گھبرائیے کس سے کہیے، یا رسول اللہ غم دوران سے جو گھبرائیے کس سے کہیے، اپنی الجھن کسے بتلائیے کس سے کہیے، چیر کر دل تیرے ہی قدموں پہ مٹ جائے یہ پالا تیرا، تیرے ہی مٹ جائے یہ پالا تیرا، واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کا پیار نصیب فرمائے۔ پچھلی تاخرات میں نے قرآن کریم سے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی معیت کے بغیر جنت میں داخلہ کسی کو نصیب نہیں کرنا۔ اس پہ انبیاء کرام کی گواہیاں، انبیاء کرام کی دعائیں بھی، اور یہ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے ہوتے ہیں، ان کو رب تعالیٰ نے بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ظاہر ہوتی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی پہچان
اس کی مخلوق سے کرتے ہیں، خود اس کی پہچان ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک بڑا درجہ ہے جہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی نور کی تجلیاں بندہ ملاحظہ کرتا ہے، ورنہ روٹین میں ہمیں اللہ کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ رب تعالیٰ ہے جی، آسمان دیکھتے ہیں، زمین دیکھتے ہیں، اتنی بڑی ہے، یہ سارا کارخانہ جو چل رہا ہے کوئی نہ کوئی چلانے والا تو ہے، تو مخلوق سے خالق کا پتہ چلتا ہے، مخلوق سے خالق کا پتہ چلتا ہے، تو مخلوق وسیلہ ہے خالق کی پہچان کا، ورنہ دنیا جہان میں جہاں کوئی مرضی لگا رہے اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کر سکتا۔ یہ پتہ نہیں کیوں ہماری نسل کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ولیوں سے دور ہٹ جاؤ، اللہ کے پیاروں سے دور ہٹ جاؤ، اور نام پھر لیتے ہیں بابے کر کے کہ بابے کچھ نہیں کر سکتے، بابے یہ نہیں کر سکتے۔ بابوں نے جو کیا وہ کمال کیا، بابوں نے ہم تک دین پہنچایا، کمال کیا ہے۔ بزرگوں کی محنتیں ساری زندگی گزر گئی ان کی دین کی خدمت کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنا نائب بنایا۔ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اللہ نے فرمایا میں زمین پر اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں۔ بھائی نائب کیوں ہوتا ہے؟ نائب ہوتا ہے اس لیے کہ اصل کہیں جا رہا ہو تو نائب اس کی جگہ کام کرے گا، اصل سو جائے تو نائب اس کی جگہ کام کرے گا، اصل فوت ہو جائے تو نائب اس کی جگہ کام کرے گا، اصل تھک جائے نائب اس کی جگہ کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ کہیں جاتا نہیں ہے۔ دنیا جہان کا ہر فرد اپنی طاقت کے مطابق مانگ لے، اللہ سب کی سنتا ہے، بیک وقت مانگے اللہ سب کی سنتا ہے۔ اپنا نائب کیوں بنایا؟ اپنا نائب اللہ نے اپنے لیے نہیں بنایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو اپنا نائب ہمارے لیے بنایا کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے تھے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی لاجک کسی کے ذہن میں ہو تو مجھے بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نائب کیوں بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے جو نائب بنایا ہے وہ اسی لیے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو پھر وسیلہ بنایا۔ محبوب پاک علیہ السلام کی شان بھی اللہ نے یہ بیان کی ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، میرا محبوب میرے حکم سے تمہیں میری طرف لے کے آتا ہے۔ لائن میں کون سی لائن میں لگنا ہے؟ ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے دنیا تشریف لے گئے تو کیا مطلب ہوا اب ہم سرکار کو چھوڑ کے سیدھے کھڑے ہو جائیں کہ ہمارا یوں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کا راستہ یہ ہے؟ نہیں، قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، محبوب ان سے فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي، ہوتا یہ ہے دنیا کا دستور ہے جس سے محبت کرتے ہیں اس کی بات مانیں، جس کے پیار کرتے ہیں اس کی بات مانیں، جس کی مطلب الفت ہے، جس سے پیار ہے، جس سے محبت ہے اس کی اطاعت کریں۔ لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو اس پیار کی انتہا اور اس پیار کا فائدہ تب ہوگا، محبوب آپ ان سے کہہ دو فَاتَّبِعُونِی، تم اللہ سے پیار کرتے ہو میرے پیچھے آؤ۔ پیار کس سے ہے؟ اللہ سے، اور کھڑے کون ہے؟ محبوب کے پیچھے۔ فَاتَّبِعُونِی، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ رب کا محبوب بننے کے لیے محبوب کی اتباع وسیلہ ہے۔ وسیلے کو اتنا بدنام کیا جا چکا ہے
کہ لوگ اس کو پتہ نہیں زہر قاتل سمجھتے ہیں کہ ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں. وسیلے کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے ہمارے لیے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کر نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ چاہے تو وسیلے کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. وسیلے بنائے کس نے؟ اسی نے بنائے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر انبیاء کے ہدایت دے سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا نبیوں کو بھیجتا ہی نہیں، سارے بندے نیک کے نیک ہی رہتے. اللہ تعالیٰ چاہے آج بھی، میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھڈا اللہ تعالیٰ کی چاہت پہ نہیں ہے. ہمیں جو ورگلایا جاتا ہے وہ یوں ورگلایا جاتا ہے کہ کیا اللہ نہیں کر سکتا؟ بھائی اللہ کے کر سکنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. میں سمپل سی مثال دے رہا ہوں، اللہ چاہے تو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دے، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر ماں کے پیدا کر دے، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت حوا کو پیدا کیا نا. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے نا. کیا میں یا آپ میں سے کوئی بندہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ مولا کریم میری بہن کو، میری بیٹی کو بغیر شوہر کے بیٹا دے دے؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس کے کر سکنے پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ بولو گے جی بےزتی والی بات ہے. بھائی بےزتی والی کون سی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹا بھی دے اور پھر بیٹے کو بولنے کی توفیق بھی دے، آپ کی بیٹی کی بےزتی بھی نہ ہو. اللہ کر سکتا ہے نا. کیا کوئی مولوی، کوئی عالم دین، کوئی مفتی اسلام، کوئی شیخ القرآن، کوئی شیخ الحدیث، کوئی کسی مسلک کا ٹھیکیدار، کوئی دین کا ٹھیکیدار، کوئی توحید کا ٹھیکیدار یہ دعا کر سکتا ہے کہ میری بیٹی کی شادی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بیٹا دے دے؟ بھائی کیجئے نا دعا. آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کر سکتا ہے تو پھر کسی اور سے مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی ہم قانون قدرت کو فالو کر رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے اس کو فالو کر رہے ہیں. اس کے کرنے پر تو کسی کو اعتراض ہی نہیں. اس نے نائب بنایا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس نے اپنے پیاروں کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اس نے یہ اجازت دی کہ عیسیٰ علیہ السلام پریشانی کے عالم میں، دقت کے عالم میں، تنگی کے عالم میں، عیسیٰ علیہ السلام حواریوں سے کہہ رہے ہیں. سورہ صف کی آخری آیات میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا. رب تعالیٰ خود فرماتا ہے، اس انداز کو بیان کرتے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار ہو جاؤ. کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے پریشانی کے عالم میں جب یہودی قتل کرنے کے در پہ تھے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی کی مدد کے بچا سکتا ہے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جو طریقہ کار دیا، جو اللہ کے نبیوں نے ہمیں طریقہ کار دیا، وہ کیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پریشانی کے عالم میں اپنے حواریوں کو مدد کے لیے پکارا. حواریوں کو مدد کے لیے پکارا، من انصاری اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ. حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں، ہم آپ کی مدد کریں گے. رب تعالیٰ نے فرمایا جس طرح حواریوں نے مدد کی، حالانکہ اللہ نے مدد کی تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے مدد مانگی، رب تعالیٰ نے فرمایا تم بھی ایسے مددگار ہو جاؤ. سورہ محمد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. کمال ہو گیا بھائی. یہاں ہمیں آپ نے بیوقوف بنایا ہوا کہ مدد صرف اللہ کرے گا، مدد صرف اللہ کرے گا، کسی اور سے مدد مانگنا شرک ہے. یہاں اللہ خود فرمائے ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن پاک ہے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، مؤمنین تمہارے مددگار ہے، جبریل تمہارا مددگار ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، سورۃ المائدہ ہے. اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار ہے، ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں. بھائی ہم تو قانون قدرت کو فالو کر رہے ہیں، ورنہ عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ پوری کائنات کسی بندے کو مارنے پہ تلی ہو اور میرا رب نہ چاہے اس کو کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا.
عقیدہ ہمارا یہ ہے، ولی سارے کے سارے ولی ایک سائڈ پہ ہوں اور اللہ تعالیٰ کچھ نہ کرنا چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے پیاروں کو یہ طاقتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو یہ شانیں عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولیوں، ایک سورہ جو فاتحہ ہے، سورہ فاتحہ کی تشریح جو کی جاتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس میں سے ورغلایا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ درجے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے درجے ہیں، عبادت میں کوئی درجہ نہیں ہے، عبادت ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی، عبادت ہر حال میں اللہ کی، عبادت کسی کی نہیں ہو سکتی، چاہے کسی کو مجازی خدا سمجھا جائے، چاہے کسی کو حقیقی خدا سمجھا جائے، عبادت صرف اللہ کی، عبادت صرف اللہ کی، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں مگر عبادت صرف اللہ کی۔ اب باقی رہ گئی مدد کی بات، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ غلام ایسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی سے کبھی مدد نہیں مانگوں گا، کسی سے کبھی مدد نہیں مانگوں گا۔ تو وہ اونٹ پہ بیٹھے ہوتے، گھوڑے پہ سوار ہوتے، ان کا کوڑا بھی گر جاتا نا، چھڑی گر جاتی تو وہ خود نیچے اترتے تھے، حالانکہ یہ نیچے والے کسی کھڑے سے وہ پکڑوانا یا اس سے مدد مانگنی یہ جائز ہے، وہ بھی یہ بھی مدد نہیں مانگتے تھے۔ اور اللہ کے ایک پیارے ایسے بھی تھے، انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے پوچھا خیر ہے؟ انہوں نے کہا مجھے حیا آئی کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہا ہے کہ مولا تجھ سے مدد مانگتے ہیں، اب بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا ہے۔ اور یہ بھی ایک درجہ ہے، ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو صرف اس کام پہ رکھے ہوئے ہیں کہ بس ولیوں کے پاس نہیں جانا، جبکہ حقیقت یہ ہے کئی ایسے بھی تھے کہ جو بیماری میں علاج بھی نہیں کرتے تھے، وہ کہتے رب چاہے گا تو ٹھیک ہے، اللہ چاہے گا تو دوائی، اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی، ایسے بھی لوگ تھے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے پیاروں سے مدد، کیا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے خلاف عیسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ نہیں۔ آپ کو نستعین کا ایک میں مفہوم بتاتا ہوں کہ نستعین کب کب بولا جا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے، ان کے قبیلے کے لوگ پکڑے گئے تھے، قبیلے کے لوگ پکڑے گئے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، یا رسول اللہ ہماری عورتیں اور بچے پکڑے گئے تو آپ کرم فرمائیں ان کو چھوڑ دیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد میں، تم لوگ نا نماز کے بعد کھڑے ہو کے تو میری بارگاہ میں التجا کرنا، تو میں پھر بولوں گا اور صحابہ بھی بات کو مان جائیں گے تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، یہ سنن نسائی شریف ہے میرے پاس، سنن نسائی کی حدیث نمبر 3688 ہے، 3688 نمبر حدیث پاک، کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پڑھا تھا نا، انہوں نے صحابہ نے کہا انا نستعین برسول اللہ، کیا کہا؟ نستعین برسول اللہ، نستعین۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ کیا صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے قرآن کے خلاف جا رہے تھے؟ معاذ اللہ نہیں، نستعین، ایاک نستعین، مولا تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ تم نے یوں کہنا ہے نستعین برسول اللہ علی المؤمنین، تو صاف مطلب ہے کہ حقیقی مددگار صرف اللہ ہے، حقیقی مددگار ہے صرف اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کے پیارے بھی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کو فالو کرنا چاہیے۔ میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کو
شانیں کیا عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ نے طاقتیں کیا عطا فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اور اس کو جب آپ ذہن میں بٹھائیں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے۔ عقائد کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6502 ہے، 6502 نمبر حدیث پاک، آپ نے سننا ہے اس کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ قال، کیسی روایت ہے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے سرکار نے بتایا، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے، حدیث قدسی، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ دشمنی کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو ولی مولوی خود ڈکلیئر کریں گے کہ یہ ولی ہیں، جو بھی اللہ کا نیک بندہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب اللہ کے ولی کے ساتھ جو دشمنی رکھے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کا کیا ہے؟ اعلان جنگ۔ کوئی جنگ کیسے جیت سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے خلاف؟ جس نے اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ شروع کر دی وہ بندہ بچ ہی نہیں پائے گا۔ جنگ جیتنا تو دور کی بات ہے، وہ بیچارے کا بچنا ہی مشکل ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی اس کو آپ سماعت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، میرا بندہ فرض نماز سے ہٹ کر، یعنی فرض نماز سے زیادہ کسی بھی طریقے سے میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا، یعنی فرض پہلے پڑھنے، تو فرضیت جو میں نے اس پر فرض کی ہے اس سے زیادہ کسی چیز سے وہ میرا قرب نہیں پاتا۔ جب ٹریک پہ چڑھ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ آگے میرے قریب وما یزال عبدی، پھر وہ میرا بندہ فرائض پر عمل کرتا رہتا ہے یتقرب الی بالنوافل، اور پھر نوافل کے ذریعے وہ میرے اتنا قریب ہو جاتا ہے، فرض کے ذریعے ٹریک پہ چڑھتا ہے اور نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ سبحان اللہ، جو نوافل پڑھتا ہے اس کے ذریعے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، عشاء دیا 17 رکعتاں کتنے گیا نے جی، بخاؤ جی کتنے لکھیاں نے جی، وہ یہ بابے نے آپ ہی بنائی ہوئی ہیں۔ بابوں نے کوئی جرم کیا بنا کے؟ اگر بابوں نے آپ کو کہا ہے کہ نوافل زیادہ پڑھ لیں تو قیامت تھوڑی آ گئی۔ یہاں بخاری شریف کی 6502 نمبر حدیث پاک میں صاف صاف لکھا ہے کہ نوافل کے ذریعے وہ بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو یہاں تو نہیں لکھا ہوا کہ کتنے نفل پڑھنے، کوئی ساری رات نوافل پڑھتا رہے، ہمیں کیا تکلیف ہے اس سے بھائی؟ ہم نہیں پڑھ رہے، ہم دوسروں کو منع بھی کر رہے ہیں ساتھ میں۔ تو جن کے ہاں نوافل پڑھے ہی نہیں جاتے ان کے ہاں پھر ولایت کی پروڈکشن ہی نہیں ہے، جن کے ہاں ولایت کی پروڈکشن ہی نہیں ہے ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ ولی کیا ہوتا ہے؟ جنہوں نے ساری زندگی قسم کھائی ہے کہ ہم نے نوافل سے دور ہی کرنا ہے، ان کو کیا بتائیں گے کہ ولی کیا ہوتا ہے؟ جس گھر میں بچے پیدا ہی نہیں ہوئے، اللہ محفوظ فرمائے، جس گھر میں بچے ہیں ہی نہیں، ان کو کیا پتا کہ بچے کیسے چیزیں توڑتے ہیں اور کیسے ماں باپ صبر کرتے ہیں؟ ان کو بچوں کی محبت اور بچوں کے پیار کا کیسے علم ہوگا؟ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس کو محبوب بناتا ہوں، جب میں اس اپنے ولی کو اپنا محبوب بناتا ہوں تو کیا کرتا ہوں؟ یہ الفاظ غور کرنے والے ہیں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ کیا ترجمہ ہے؟ میں اس کے کون کان بن جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ دنیا جہان کے کسی خطیب، کسی مفتی، کسی عالم سے آپ سٹیٹمنٹ لے لو کہ وہ بتا دے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے کان بن جائے تو ان کانوں کی سماعت کتنی ہوتی؟ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ،
میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے۔ مولا کریم اور رب تعالیٰ نے فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے۔ اور پھر میں بتاؤں کہ کتنی وہ طاقت ہوتی ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، جس طرح ہتھیلی پر رائی کا دانہ رکھ کر تم دیکھتے ہو، میں اللہ تعالیٰ کی سارے چہروں کو ایسے دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما چکا کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں۔ اب کسی کو اعتراض ہے کہ عبد القادر جیلانی نہیں دیکھ سکتا، کسی کو اعتراض ہے کہ مولا علی نہیں دیکھ سکتے، کسی کو اعتراض ہے کہ آمنہ کے لال نہیں دیکھ سکتے، تو وہ مجھے سمجھائیں یا تو وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، وہ اللہ کے محبوب نہیں ہے۔ اگر اللہ کے محبوب بھی ہیں، اللہ کے پیارے بھی ہیں، تو پھر تیرے پاس کون سی طاقت ہے کہ تو انکار کرتا ہے؟ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہاں اللہ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اتنی دور نہیں دیکھ سکتا، تو پھر تو بیڑا ہی غرق ہوا نا۔ اگلی بات سنیں، رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے۔ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ۔ اچھا، اس کی اب باقاعدہ جو تصویر ہے وہ قرآن پاک میں کس طرح موجود ہے؟ مشہور واقعہ ہے سورہ نمل کے اندر۔ سورہ نمل میں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے اور پھر تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ آپ اگر پڑھنا چاہیں تو یہ تقریباً 21-22 نمبر آیت سے یہ بات شروع ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد والا واقعہ، اور ہدہد جاتا ہے پھر وہ ملکہ بلقیس کے تخت کے بارے میں آ کے بتاتا ہے، اور پھر وہ بی بی چل پڑتی ہے، بی بی چل پڑتی ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچنے میں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہوتا ہے، اور اس کو چلی ہوئی کو 2 مہینے ہو چکے ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 2 مہینے ہو چکے ہوتے ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سامنے جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان سے فرمایا یا ایھا الملأ، یہ آیت نمبر 38 ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 38۔ یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا، ترجمہ جس سے مرضی کروا لیں، اے میرے درباریوں، تم میں سے کوئی ہے جو وہاں جائے اور اس کا تخت لے کر آئے، ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا حکم صرف ہمیں ہے یا اللہ کے نبیوں کو بھی تھا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا اپنے امتیوں کو یہ کہنا کہ بتائیں تم میں سے کون تخت لے کر آئے گا، کیا یہ شرک نہیں ہے؟ بھائی حضرت سلیمان علیہ السلام اگر اللہ کو کہتے تو اللہ لا کے دے سکتا تھا۔ بات اللہ کے لانے پہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ انداز کیا ہونا چاہیے۔ انداز یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اپنے امتیوں سے فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا، کون ہے جو جائے اور ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے قبل ان یاتونی مسلمین، ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے پہلے تخت چاہیے۔ قال عفریت من الجن، ایک جن بولا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے اجلاس برخاست کرنے سے پہلے پہلے میں تخت یہاں لا کے آپ کو حاضر کر دوں گا۔ 2-4 گھنٹے کا اجلاس ہوتا تھا آپ کا، فجر کے بعد شروع ہوتا تو زور تک چلتا، 5 گھنٹے کا 6 گھنٹے کا اجلاس۔ تو اس نے بھی تو ظاہر دیکھے نا اتنا لمبا چوڑا سفر طے کرنا تھا، اور اس کے پاس گوگل بھی نہیں تھا، وہ جن کے پاس گوگل نہیں تھا نا بھئی، اس کو کیسے پتہ چلتا کس سائڈ پہ ہے؟ لوکیشن بھی تو ٹریس کرنی تھی نا، لوکیشن ٹریس کرنی ہے، پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں کو بندے پہرے کے لیے تو نہیں۔
اس بی بی نے پہرے کے لیے بندے رکھے ہوئے تھے، تخت کو سنبھال کے رکھیں، لڑائی ہو سکتی ہے، جنگ ہو سکتی ہے، وہ ویلے تو نہیں ہے میں. تو اس نے کہا جی مجھے 5-6 گھنٹے کا ٹائم دے، آپ کے یہاں سے اٹھنے سے پہلے لے آؤں گا تخت میں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد میں نہیں، ایسا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے، مجھے ان کے آنے سے پہلے چاہیے. یہ واقعہ میں کوئی کہانی نہیں سنا رہا، یہ کوئی قصہ نہیں ہے، یہ کسی بابے کی تفصیل نہیں ہے کہ بابے کسی نے یہ کہا ہے. ہاں کرنے والا بابا ہی تھا، یہ کام کرنے والا بابا ہی تھا. عوام کو متنفر کرنے کے لیے، عوام کے اندر عوام کے عقیدوں میں زہر گھولنے کے لیے کیسا بے ڈھنگا سا انداز اپنایا جاتا ہے. قرآن کہتا ہے پھر وہ کھڑا ہوا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے. پوچھے کسی حضرت صاحب سے، پوچھے کسی مولانا صاحب سے، پوچھے کسی مفتی صاحب سے، پوچھے کسی شیخ الحدیث سے، یہ کون سی کتاب کا ذکر ہے؟ اس وقت قرآن تھا؟ بھئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ابا جی حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی. سلیمان علیہ السلام کے پاس علم کون سا تھا؟ زبور کا. پھر زبور حضرت سلیمان علیہ السلام سے سیکھی اس بندے نے. وہ کہے گا جی وہ اسم اعظم، ان کا اسم اعظم لکھے آئے تھے، کتاب کی بات ہے، کتاب کا علم تھا. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھایا، داؤد علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سیکھا، سلیمان علیہ السلام سے اس آصف بن برقیہ نے سیکھا. وہ اٹھ کے کھڑا ہونے کا میں لے کے آنا، فرمایا کتنی دیر میں. اچھا اس کے پاس بھی انفارمیشن نہیں تھی کہ وہ تخت کس سائڈ پہ ہوگا، کتنی دوری پر ہے، پیرے میں ہے کہ نہیں ہے، کتنی سیکیورٹی ہے وہاں. انہوں نے کہا میں لے کے آواں کتنی دیر میں. انہوں نے کہا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ نگاہ اٹھائیں، نگاہ اٹھائیں، آپ نگاہ جھکائیں گے اس سے پہلے تخت آ جائے. آپ یوں کہہ لیں کہ اس نے کہا آپ آنکھ جھپکیں، جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے گا. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہ کسی بابے کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی انجینئر کا مسئلہ ہے. قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، یہ آیت نمبر 40 ہے، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 ہے. جو نہ مانے گا پکا کافر ہو جائے گا. قرآن کا انکار تو ممکن نہیں ہے نا. قرآن بتا رہا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، سلیمان علیہ السلام نے دیکھا. یہ نہیں کہا لے تیاری پھاڑ لا پھر نہ، آپ نے جب دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا. سبحان اللہ. کتنا سا تخت تھا؟ 33 موبائل جڑا تو ہوئے گا ہی. 30 گز چوڑا اور ایک اور 80 گز لمبا اور 30 گز ہی اونچا، اتنا بڑا تخت تھا. کیسے آیا؟ مولوی ساری زندگی لگا رہے اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا کہ کیسے آیا ہوگا. ہم سے کہتے ہیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے ایسے کیسے کر دیا، بابا فرید نے ایسے کیسے کر دیا. یہ تو کہانی لگتی ہے. تمہیں قرآن بھی کہانی لگے گا کسی وقت. تم نے قرآن اس انداز سے بھی پڑھا نہیں ہے. قرآن پڑھو گے بڑی بڑی باتیں موجود ہیں بھائی. ود ان سیکنڈ کیسے بندہ گیا، کیسے آیا. ایک مولوی صاحب مجھے کہتے ہیں وہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتی نے ہاتھ نیچے سے ڈال دیا تھا. میں کہا تھلوں ہاتھ پایا سی، اتو ہاتھ پایا سی، لے آئے سی نا بس. جس کا ہاتھ اتنا لمبا ہے وہ قدم اٹھائے گا تو کہاں تک بات جائے گی. سلیمان علیہ السلام. پھر ایک مولوی صاحب نے لکھا، انہوں نے کہا وہ تخت ہی چھوٹا جا تھی، انہوں نے کہا ایڈا بڑا تخت نہیں تھی گا. پتر تخت پاویں چھوٹا ہے تو پاویں وڈا ہے، یہ 2 مہینے سفر تو کرنا ہی پیا نا انہوں نے. اور یہ 2 مہینے کا سفر کی بات میں نے نہیں کہی، 1500 میل کا فاصلہ مولانا مودودی صاحب نے لکھا ہے تفہیم القرآن میں. اور 1500 میل کو آپ کنورٹ کریں کلومیٹر پہ تو 2400 کلومیٹر بنتے ہیں. 4800 کلومیٹر کا فاصلہ اس نے طے بھی کیا. تخت لے آیا بالکل صحیح سلامت، تخت لا کے سامنے رکھ دیا. کیوں، کیسے ہوا؟ بخاری شریف کی 6502 نمبر حدیث پاک کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ سنتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. کیا پابندی ہے کہ امت محمدیہ کے اولیاء کو اللہ یہ طاقت نہیں دیتا؟
کیا کوئی اس معاملے اس کو ماننے میں کوئی اتنی دقت ہے کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولی ہیں وہ کرامت نہیں دکھا سکتے؟ اگر آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے کرامت کا نام سن کے تو آپ اپنا علاج کروائیں نا، آپ قرآن کا انکار تو نہ کریں۔ ہم نہیں کہانی سناتے، ہم نہیں سناتے بہجت الاسرار، ہم نہیں سناتے وہ کتابیں جو آپ کے طبیعت کے موافق نہیں ہیں، لیکن قرآن تو ہم سنائیں گے نا، قرآن تو ماننا پڑے گا۔ یہ تو قرآن بتا چکا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی اگر تھوڑا سا باریک بینی سے قرآن پاک کا آپ مطالعہ کر لیں تو یہ وہ بندہ ہے جس نے زبور سیکھی حضرت سلیمان علیہ السلام سے، سلیمان علیہ السلام نے سیکھی حضرت داؤد علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام کو اللہ نے سکھائی۔ اتنے واسطوں سے جس کے پاس زبور کا علم ہے اس کی یہ طاقت ہے، اور جس کے پاس علم ہو زبور کا نہیں قرآن کا، سبحان اللہ، قرآن کا علم ہو اور قرآن انہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہو، سبحان اللہ، اس تو ان مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ کیا مولا علی اللہ کے پیارے نہیں تھے؟ کیا مولا علی کی یہ شان نہیں تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اللہ کہتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں؟ کیا مولا علی کے بارے میں کوئی پابندی ہے کہ نہیں مولا علی کو یہ عظمت نہیں ملی؟ یا تو ہمیں ثابت کر دینا۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ مولا علی کی نمازیں بھی کمال کی تھی، ہم نے تو سنا ان کا عبادت کا انداز بھی کمال کا تھا، تو وہ اللہ کے پیارے نہیں ہیں، وہ اللہ کے محبوب نہیں۔ اگر اللہ کے محبوب ہیں پھر یہ حدیث میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اپنا محبوب بنا لے گا پھر اس کو فارغ کر دے گا، جیسے ہی اس کو دنیا سے انتقال ہوگا تو کام ختم ہو جائے گا، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ جس کو اللہ تعالیٰ کنجوس نہیں ہے معاذ اللہ، جس کو اس نے طاقت دی ہے اور سامنے والا اپنے ایمان کو صحیح سلامت لے کے قبر میں اتر گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے وہ طاقت چھینی نہیں ہے، اس کی طاقتوں کو مزید بڑھایا ہے۔ تو پابندی آپ لگا کے بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ بھی بن چکا لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بھی بن چکا مگر وہ پکڑ نہیں سکتا۔ داتا علی حجویری کے بارے میں آپ نے بتانا ہے، ہم نہیں کہتے داتا ان کو، لیکن آپ کو یہ یا تو یہ بتانا پڑے گا کہ وہ اللہ کے ولی نہیں ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ولی نہیں ہے، آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے ولی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں تو پھر بخاری شریف کی روایت بھی ماننی پڑے گی اور ان کی طاقتیں بھی ماننی پڑیں گی۔ اور ایک بات اور سنا کے بات کا اختتام کرتے ہیں، یہ قرآن کی باتیں، حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، یہ سورہ کہف کے اندر، سورہ کہف 15ویں پارے کا آخری رکوع اور 16ویں پارے کا پہلا رکوع، اس پہ تفصیلی بیان میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن میں صرف اشارہ دینے لگا ہوں کہ بخاری شریف کی روایت ہے، بخاری شریف کی، کون سی کتاب کی؟ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد میں موسیٰ علیہ السلام نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تو کسی نے پوچھا موسیٰ تیرے سے بڑا کوئی عالم ہے؟ آپ نے فرمایا کوئی نہیں ہے گا، تو رب تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایسے نہیں کہتے، بلکہ ایک ہے جو تجھے عطا کیا اسے نہیں دیا، جو اسے دیا وہ تجھے نہیں دیا، کیونکہ کائنات میں جس کو سب کچھ دیا وہ تو امت محمدیہ کے نبی ہے نا، وہ تو محبوب پاک علیہ السلام ہے جن کو سب کچھ عطا کیا ہے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کئی مولوی کلمہ بھی پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں نبی کو فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا، فلاں نہیں ملا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے اگر ایسا ہے تو دکھاؤ کہاں ہے، میں نے اس سے ملنا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بخاری شریف کی روایت، رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خذ نونا میتا، ایک مردہ مچھلی لے لے، کیا لے لے؟ مردہ مچھلی لے لے، اور کھاتے جاؤ اور سفر کرتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور سفر کرتے جاؤ، حیث ینفخ فیہ الروح، جہاں جا کے اس مردہ مچھلی میں روح پڑ جائے گی، جہاں جا کے اس مردہ مچھلی میں روح پڑ جائے گی وہی میرے ولی کا مقام ہوگا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 4726 ہے۔
ہم نے بھی بخاری پڑھی ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے. جہاں جا کے مردہ مچھلی میں روح پڑ جائے گی وہ میرے پیارے کا مقام ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے تھے؟ اللہ کی طرف جا رہے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں حضرت خضر علیہ السلام کی طرف، تو کوئی موسیٰ کو ہی سمجھا دے کہ سانو تو مولوی نے دسیا بھی اللہ دے ولی دی طرف جان دی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اللہ ہی بس ٹھیک ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ماننا کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن قانون قدرت کیا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک پل میں زمین و آسمان کو بنا دے، لیکن اس نے نہیں بنایا نا. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ وہ چاہے تو ماں کو تکلیف ہی نہ ہو، بچہ بھی دن سیکنڈ ہی پیدا ہو جائے، کر سکتا ہے نا وہ، لیکن وہ نہیں کرتا نا. اب گھر میں پھٹے ڈال کے بیٹھے رہیں گے، 4 ماہ بعد بچہ کیسے پیدا ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. بھئی اللہ کر سکتا ہے. پھر آپ کو عرب پہ بھی اعتراض ہو جائے گا، نہیں اللہ کر سکتا پر انج نہیں ہوتا. تو ولیوں سے صرف دشمنی. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس چلے گئے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے نا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا خیریت ہے؟ جہاں اللہ کے پیارے رہتے ہوں، حضرت خضر وہاں نہیں تھے پہلے، جہاں اللہ کے پیارے رہتے ہوں وہ وہاں ہوں یا نہ ہوں، مردے وہاں زندہ ہو ہی جاتے ہیں. یہ بخاری شریف کی روایت ہے، میں نہیں کہہ رہا. وہاں مردے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ مچھلی زندہ ہو گئی. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جب واپس پہنچے نا تو خضر علیہ السلام وہاں موجود تھے. حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں آیا ہوں آپ کو ملنے کے لیے. فرمایا خیر ہے. انہوں نے کہا جی میں آپ کے پاس چند دن رہنا چاہتا ہوں. کیوں؟ 66 نمبر آیت ہے سورہ کاف کی. قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ آپ مجھے دے دیں. جو اللہ نے آپ کو سکھایا ہے وہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اللہ موسیٰ کو نہیں سکھا سکتا؟ جس رب نے حضرت خضر علیہ السلام کو سکھایا وہ رب حضرت موسیٰ کو نہیں سکھا سکتا؟ تو موسیٰ اتنے کے لین گئے. سکھا سکتا ہے. ہمیں مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں اللہ دے سکتا ہے پھر کسی اور کے پاس کیوں؟ بھائی ہم مانتے اللہ دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے. تو جس رب نے حضرت خضر کو دیا تھا وہی رب حضرت موسیٰ کو بھی دے سکتا تھا. لیکن جس طرح حضرت موسیٰ حضرت خضر کے پاس چلے گئے، ہم اسی رب کے ماننے والے، اسی رب کے چاہنے والے، اس کے محبوب کے پاس چلے جاتے ہیں. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اب ہمیں عنایت فرمائی. پھر کیا پریشانی کیا ہے ابھی؟ یہ تو قانون قدرت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی آپ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے وہ آپ مجھے سکھا دیں. تو آگے حضرت خضر علیہ السلام نے یہ نہیں کہا موسیٰ تو کوئی دور تے جا اتنے اللہ نے ڈائریکٹ گلاں کرنا ہے، تو اتنے اللہ نے کہہ دی. نہیں، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ تیرے کو چپ نہیں رہا جانا، میرے کام ہو جائیں. مطلب میری اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے اس کے معاملات ہی نرالے ہیں. یہ تو قرآن میں نہ ہوتا تو مولویوں نے پتہ ہے کہنا کہانی، یہ تو کہانی ہے. آپ بغیر ترجمہ یا قرآن کی بات کی کسی کو سنا کے دیکھ لیجئے، انہوں کو اللہ کیوں ہو سکتا ہے. بھائی ہوا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے. کشتی دریا کے درمیان میں پہنچی تو حضرت خضر علیہ السلام نے نیچے والا پھٹا کھینچ دیا. کشتی میں بیٹھ کے نیچے والا پھٹا کھینچنے سے کیا ہوتا ہے؟ شہادت. پھٹا کھینچ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا ہی اخرقتھا لتغرق اہلھا، ڈوبنا ہی ہے انہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے آپ کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کے چپ نہیں رہ سکتے. انہوں نے چل ٹھیک ہے. اگلا کام کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا، بچے چند کھیل رہے تھے، لڑکے کو دیکھا، لڑکے کو قتل کر دیا. کہانی کئیوں نے بڑا شوق ہے نا کہانیاں کے اندر. حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکا مار دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس. یار اپنوں نے آکے کچھ نہیں، تو بندہ منڈا مارتا ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے منع کیا تھا. یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا کہ جو بات پہ ہمیں کہتے ہیں نا کل کیا ہونے والا نبی کو نہیں پتا، کل کیا ہونے والا، یہ تو حضرت خضر کو پتا ہے. وہ تیرے ابا جی کو نہیں پتا، میرے ابا جی کو نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، تجھے نہیں پتا، مگر آمنہ کے لال کو سب پتا ہے. اللہ کے پیاروں کو سب پتا ہے کہ کب کیا ہونے والا ہے.
لیکن یہ بتایا صرف اسے جاتا ہے جس کا ہاضمہ درست ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے جا کے، یہ صرف باتیں کافی طویل ہوئی تھی، میں دو باتیں عرض کروں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا یار بات پتہ کیا ہے، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ آیت نمبر 79 ہے۔ فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، دریا کے اس پار ایک بادشاہ کے ٹھہرا ہوا ہے، وہ نا صحیح سلامت کشتیاں جو تھی وہ چھین لیتا ہے۔ میں تھلو پھٹا ہی گئی تھا، ابھی وہ ویکھ کیا ڈر جا بھی ہے تھی، پتہ نہیں کیویں لئی پھردے۔ ایک مولوی صاحب پتہ کہتے ہیں، کہتے پھٹا سائڈ دا کھینچا تھی۔ میں کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سی پتا بھی سائڈ دا پھٹا کھینچے کچھ نہیں ہونا، کھوتے دماغ پھٹا تھلے والا کھینچے تاں ہی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی ڈوبن لگا ہے۔ خود بدلتے نہیں کلام بدل دیتے ہیں، ہوئے کتنے مفتیان حرم بے توفیق۔ پھٹا کھینچا، خضر علیہ السلام نے کہا میں نے پہلے اللہ سے بات کر لی تھی کہ مولا کریم پھٹا میں کھینچنے لگا کشتی نہ ڈوبن دے۔ جس کو عبد القادر جیلانی کی باتیں کہانی لگتی ہے نا، وہ صرف مجھے یہ بتا دے کہ وہ کشتی کیسے تیرتی رہی اور پھر کب تک تیرتی رہی، کدوں نے پھٹا دوبارہ لوایا تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو وہ جو دوسرا معاملہ ہوا نا لڑکے والا، حضرت خضر علیہ السلام کہتے ہیں وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ یہ تفسیر ساوی کو اٹھا کے پڑھے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی پہ فخر ہوگا ہمیں، اولیاء اللہ کو ماننے پہ بھی فخر ہوگا کہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو لڑکا تھا نا وہ بڑا ہو کے کافر ہو جانا تھا، بڑا ہو کے کافر ہو جانا تھا، میں نے لڑکا ہی مار دیا کیونکہ اس کی وجہ سے اس کی امی اور ابا بھی کافر ہو جانے تھے۔ تقدیریں ماں کے پیٹ میں لکھی جاتی ہیں، اس لڑکے کی تقدیر ان کی امی کے پیٹ میں لکھی گئی، اس کی امی کی تقدیر اس کی نانی کے پیٹ میں لکھی گئی، اور اس کے ابا کی تقدیر اس کی دادی کے پیٹ میں لکھی گئی کہ یہ لڑکی اور لڑکا پیدا ہوں گے، پھر ان کی شادی ہوگی، پھر ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، بڑا ہو کے کافر ہو جائے گا، اس کی وجہ سے یہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ یہ بخاری شریف میں روایت ہے کہ تقدیریں لکھی جا چکی تھی ماں کے پیٹ میں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے تنوں نو فارغ کرتا، منڈا مارتا منڈا بھی جنتی، امی تے ابا دو بھی بچ گئے، انہوں نے تو کافر ہونا چاہنا۔ تفسیر ساوی میں لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اس کے ہاں یعنی ان میاں بیوی کے ہاں اب ایک لڑکی پیدا ہوگی، اس کا نکاح ایک نبی سے ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے پیٹ سے 70 نبی پیدا فرمائے گا۔ کہانی ہے تو یہ اللہ کے پیاروں کو اللہ نے شانیں عطا فرمائی۔ ہمارے پاس کون سا تھرما میٹر ہے کہ ہم لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں، اس ولیوں کو اللہ یہ شانیں نہیں دیتا۔ قرآن ہمیں بتا چکا کہ اللہ اپنے پیاروں کو مقام و مرتبہ عطا کرتا ہے۔ ہمارے ادب کا یہ حال ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے پیاروں کے بارے میں بدتمیزی نہ کریں۔ آپ کی طبیعت نہیں مان رہی، آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے، آپ کو روٹی اچھی نہیں لگ رہی، تو اب یہ مت بولے امی آج تو روٹی نہیں صحیح پکائی، آج تو نمک پاتا ہے، زہر پاتا ہی میرے واسطے۔ اپنا علاج کروائیں۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے ولی کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے ولی سن نہیں سکتے، یہ نیکسٹ انشاءاللہ اس پہ بھی بات ہوگی کہ اللہ کے ولی سن سکتے ہیں، کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ ولی ہی وہ ہستیاں ہیں جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں۔ اللہ کے پیارے ہی وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے قریب کرتے ہیں اور انہیں سے دور کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے۔ اس میں بات ہوگی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کو یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں ہو سکتا، فلاں نہیں ہو سکتا، فلاں جی کہانی سنا رہا ہے، فلاں یوں کہانی سنا رہا ہے، کبھی کسی عالم دین کا کلپ لے کے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی یہ کہانی سنا رہا ہے، کبھی کسی عالم دین کا کلپ لے کہانی سنا رہا ہے، بھائی تو ساری کہانی چھڈو، قرآن پاک کا مسئلہ حل کرو نا۔ کہ بڑا ہو کے کافر ہو جانے والا لڑکا مار کے حضرت خضر علیہ السلام نے 70 نبیوں کی ماں لے کر دے دی، لیکن یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ کس کی عطا سے ہے؟ اللہ کی عطا سے ہی ہے۔ کوئی مومن بھی یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی کرتا ہے، لیکن اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے کرتے ہیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ایک میسج دھکے کھاتا پھرتا ہوتا ہے، وہ کبھی کبھی زندہ ہو جاتا ہے، پھر مردہ ہو جاتا ہے، پھر زندہ ہو جاتا ہے۔
کہ جی وہ ایک ہندو کا سوال ہے ہم سے نا، ہندو ہم سے سوال کرتا ہے کہ تم مندر جاتے ہو، نہیں تم مزار جاتے ہو، ہم مندر جاتے ہیں، تم لنگر کھاتے ہو، ہم پرساد کھاتے ہیں، یوں ہوتا ہے تو فلاں تو فلاں تو فلاں، کافی لمبا چوڑا۔ میں تو کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ وہ ہندو ہمیں کبھی میسج نہیں کرتا، وہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے بھیجتا ہے کہ یار نالدہ نے پوچھا جی۔ اگر کوئی ہندو ہم سے یہ سوال کرے کہ ہم بھی تو جناب بتوں کی پوجا کرتے ہو اور تم مزاروں کی پوجا کرتے ہو، تو خبردار کوئی ہندو ہم سے یہ بات کہے، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عبادت نہیں کرتے، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سمجھے گا پکا کافر ہے۔ ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں سمجھتے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ولیوں کے دربار پہ جانا اور ان کا خدا اور ہمارا اللہ کے ولی، ان میں کیا فرق؟ تو بھائی تمہارے رب وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے رب کے بندے قبروں میں پڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تمہارا رب، تمہارے جھوٹے خدا وہ کام نہیں کر سکتے جو ہمارے سچے رب کے بندے قبر میں پڑے ہوئے بھی کر سکتے ہیں۔ عطا ساری اللہ کی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا عقیدہ سچا اور سچا کر دے، ہمیں با ادب رکھے۔ جب سے بے ادبیاں شروع ہوئی ہیں، پھر ابے کی بھی بے ادبی، بڑے بھائی کی بھی بے ادبی، دادے کی بھی بے ادبی، تے بابے تو پھر بعد چوانے نا، انہوں بابے تو گل لے گئے، پھر صحابہ کی بے ادبیاں شروع ہو گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمیں با ادب رکھے۔ بخاری، قرآن پاک، یہ جو باتیں میں نے عرض کی ان کو سمجھ کر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنا یہ ریکارڈنگ جو ہو رہی ہے، اب یہ ریکارڈنگ ہم اپلوڈ بھی کرتے ہیں، اور یہ مطلب میں نے کوئی سخت زبان استعمال نہیں کی، اس پہ کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ ہمارا انداز یہ نہیں رہا، ہم تربیت کے انداز میں، سمجھنے سمجھانے کے انداز، آپ میں سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو آپ وہ مجھے سوال بعد میں کر بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی ایکسپلین کیا جائے گا، کیونکہ ہم سنے سنائے سنی نہیں ہیں، ہم سنا کے کبھی ہم نے عقیدہ نہیں بنایا۔ میرے ابا جی بیان کرتے ہیں، میرے ابا جی خطیب ہیں، لیکن میں یوں نہیں کہوں گا آپ کو کہ میرے ابا جی نے بیان کیا تھا اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے بخاری پڑھی ہے، ہم نے سیاستہ پڑھی ہے، ہم نے قرآن و حدیث پڑھا ہے اور پھر عقیدہ بنایا ہے، اس لیے ہمارا عقیدہ بالکل سچا اور سچا